بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج اور سورۃ النور، ان تین سورتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الانبیاء یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نام سے مشہور ہے۔ اس سورت کے اندر چونکہ کافی سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہے، تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء یہ مکی ہے۔ اس سورت کی ابتدا قیامت کے تذکرے سے ہوتی ہے اور انتہا بھی قیامت کے تذکرے سے ہوتی ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان فرمایا، مختصر بیان فرما کر تمام انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو فلاں نبی وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے، پریشانی میں آئے اللہ سے مانگا، ہم نے ان کی پریشانی کو دور کیا۔ فلاں نبی انہوں نے بھی اللہ سے مانگا، اپنی پریشانی میں اللہ نے ان کی پریشانی کو دور کیا، تو تم بھی اپنی پریشانیوں کے اندر اللہ ہی کو یاد کرو۔ تو سورت کی ابتدا ہوتی ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت کے اندر منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی قیامت کے قریب ہونے کو اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت قریب ہے۔ یہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں آئی ہے بات، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، کہ قیامت قریب ہے۔ اب عام طور پر مسلمان یا غیر مسلم بھی انسان دھوکے میں پڑتا ہے، کتنی قریب ہے؟ قریب تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ بس 1-2 سال کے بعد آ جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا کہ قیامت قریب ہے۔ 1400 سال تو اس کو گزر گئے لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ تو بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ کب ہوگی قریب۔ خود کفار مکہ بھی آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ کب ہے، آپ جو کہتے ہیں قریب ہے، کتنی قریب ہے؟ تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کا جو دن ہے، ایک دن بعض لوگوں کے لیے 1000 سال کے برابر ہوگا، بعض کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کا اگر اس دنیا کی زندگی سے موازنہ کیا جائے تو اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو قیامت بہت قریب ہے، کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت میں آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ دوسری آیت میں آیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی جتنا پریشان ہوتا ہے اس کو وہ وقت لمبا نظر آتا ہے، وہ وقت کٹتے ہوئے مشکل ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اس طرح لوگ جو پریشان ہوں گے، جو آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے جتنا زیادہ پریشان ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ بڑا دن لگے گا۔ تو اگر اس دن کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کا موازنہ کیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے سورہ نور کی آخری آیات میں آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم دنیا میں کتنا رہے؟ تو وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا بس آدھا دن رہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی عمر تھی، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی۔ اس کے علاوہ اللہ نے لمبی عمر دی تھی، تقریباً 1150-1200 سال ان کی عمر تھی۔ تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ نوح آپ نے کتنی زندگی گزاری؟ تو وہ فرمائیں گے مجھے ایسے لگا کہ جیسے ایک کمرے کے ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ یہ زندگی ہے میری آپ کی، اس زندگی سے ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 فرماتے ہیں کہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان اور زمین پہلے بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھولا۔ سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آسمان اور زمین کا آپس میں پہلے کوئی تعلق نہیں تھا، آسمان الگ اور زمین الگ، ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں تھا۔ لیکن پھر اللہ کی قدرت سے ایسا ہوا کہ آسمان اور زمین کا آپس میں ربط ہوا، یعنی آسمان سے بارشیں برسنے لگیں، زمین میں جذب ہونے لگی، زمین سے بخارات اٹھنے لگے، آسمان کی طرف جانے لگے، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوا۔ یہ پہلے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی بند رکھا ہوا تھا، زمین کے خزانے زمین میں، آسمان کے خزانے آسمان میں۔
لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو آپس میں مربوط کیا، جوڑا، اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انبیاء علیہم السلام کا واقعات بیان فرمائے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 51 میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو نصیحتیں فرمائی، پھر قوم مخالفت پر آ گئی اور اس کے بعد قوم نے ان کو آگ میں ڈالا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا واقعہ بیان فرمانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ابراہیم نے مشکل کے اندر ہمیں پکارا تھا تو ہم نے ان کی داد رسی کی۔ اے مسلمانوں، تم بھی مشکلات کے اندر اللہ ہی کو پکارو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، آیت نمبر 71 میں ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو نجات دی ان کی قوم سے۔ لوط علیہ السلام نے بھی مشکل میں اللہ کو پکارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی داد رسی کی، ان کو نجات دی اور ان کی قوم کو تباہ و برباد فرمایا کہ تم بھی مشکلات کے اندر اللہ ہی کو پکارو۔ اس کے بعد آیت نمبر 76 میں اللہ فرماتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، نوح علیہ السلام جب مشکل کے اندر آئے اور قوم نے ان کی بات نہیں مانی، إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، انہوں نے بھی اللہ کو پکارا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی بڑی پریشانی سے نجات دی۔ پریشانی کیا تھی کہ طوفان آ گیا تھا، آسمان نے سارا پانی برسا دیا، زمین نے سارا پانی اگل دیا۔ اس وقت بھی نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مشکلات میں مجھے پکارو۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ، آیت نمبر 78 میں اللہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام ہوں، سلیمان علیہ السلام ہوں، ان کو ہم نے حالانکہ بڑی بڑی بادشاہتیں دی تھی۔ خود حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ مجھ سے پہلے بھی کسی کو نہ ملی ہو، میرے بعد بھی کسی کو نہ ملی ہو۔ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود جہاں جنات بھی ان کے تابع ہوں، ہوائیں بھی ان کے تابع ہوں، پرندے ان کے تابع ہوں، پوری مخلوق کو ان کے تابع کر دیا، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ بھی مشکلات کے اندر آئے، پریشانیوں کے اندر آئے، انہوں نے بھی، اتنے بڑے پیغمبروں نے، اتنے بڑے بادشاہوں نے بھی مجھے پکارا، تم بھی مجھے پکارو۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ مِن قَبْلُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، ایوب علیہ السلام کو کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام پر جب آزمائشیں آئیں انہوں نے بھی مشکلات میں اللہ کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے، ان کا صبر تو مشہور ہے۔ اصل میں شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا ایوب علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ کہا تھا کہ ایوب کو آپ نے سب کچھ دیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا، ہزاروں کی تعداد میں ان کے نوکر ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے جانور تھے، اور اس کے علاوہ کھیتی باڑی سب کچھ فراوانی والی زندگی تھی، نبی بھی تھے اللہ کے۔ تو شیطان نے اللہ کو یہ چیلنج کیا کہ ایوب جو ہے اس کو آپ نے دنیا کی سب کچھ دیا ہوا ہے، دنیا کا، اس وجہ سے یہ آپ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ ان سے اگر چھین لیں تو پھر دیکھتے ہیں یہ عبادت کرتے یا نہیں کرتے۔ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنے کچھ ہونے کے باوجود بہت عبادت کرتے تھے۔ تو شیطان نے اللہ کو ایک قسم کا چیلنج کیا کہ آپ ان سے چھین لیں تو پھر دیکھیں یہ عبادت کرنا چھوڑ دیں گے اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا دیکھ لیں، یہ میرا بندہ ہے، یہ میری عبادت سے نہیں ہٹے گا۔ تو پہلے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات کے اندر ان کے تمام مویشی ہلاک کر دیے، لیکن جیسے ہی مویشی ہلاک ہوئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت اور بڑھ گئی۔ پھر اس کے بعد اگلی رات میں شیطان نے کہا کہ اچھا ان کے کھیت تباہ کر کے دیکھیں۔ ایک ہی رات کے اندر اللہ نے سارے کھیت تباہ کر دیے، آزمائش۔ تو ایوب علیہ السلام اور اللہ کے قریب ہوئے۔ پھر ایسا ہوا کہ نوکر خادم جو کچھ بھی تھا وہ کھیت اور جانوروں کی وجہ سے تھے تو وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، جب مال و دولت کی کمی آئی وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، بغیر نوکروں کے، بغیر سب چیزوں کے رہ گئے۔ تو پھر شیطان نے کہا کہ اب چونکہ ان کا جسم بالکل فٹ ہے تو جسم کے فٹ ہونے کی وجہ سے یہ عبادت کر رہے ہیں، آپ ان کو جسم کی بیماری میں مبتلا کریں اور ایسا کریں کہ اس کے جسم پر مجھے اختیار دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش عجیب ڈالی، شیطان کو اختیار دے دیا کہ تمہیں اختیار ہے، آپ اس کے جسم کے ساتھ جو بھی کرو۔ تو اب شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا، اور ایسا مبتلا کیا کہ جسم سارا گل گیا، یہاں تک کہ بیوی جو تھی
وہ بیوی کے پاس وہ آیا، وہ کہنے لگا کہ تو کس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے؟ دیکھا سب کچھ اس کا تباہ ہو گیا اور پھر بھی تو اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ بیوی بیچاری ان کی وہ لوگوں کے گھروں کے کام کر کے ان کا پیٹ پالا کرتی تھی۔ تو ایک دن یہ جا رہی تھی، راستے میں شیطان آیا اور کہنے لگا کہاں جا رہی ہے؟ تو کہنے لگی میں اپنے شوہر کی خدمت کے لیے جا رہی ہوں، محنت کروں گی۔ تو وہ جو کچھ ان کو ملتا تھا اس میں سے آدھا وہ اللہ کے نام پہ خیرات کرتی تھی اور آدھے کے ساتھ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا پیٹ پالا کرتی تھی۔ تو اب شیطان نے بہکایا کہ ایوب تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا اور جو ہے آپ جو ہے اس کی خدمت میں لگی ہو، تو لیکن اس نے بھی وفاداری کا ثبوت دیا اور پیچھے نہ ہٹی۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن یہ خاتون جا رہی تھی اور کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ حکیم کی شکل میں آیا، ڈاکٹر کی شکل میں، حکیم کی شکل میں، کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا کہ میں کام کرنے جا رہی ہوں اس لیے کہ میرے شوہر بیمار ہے۔ کہا کہ اچھا میں آپ کے شوہر کو ٹھیک کر سکتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے شوہر کا بیمار ہے، میرے پاس علاج ہے، لیکن ایک کام کرنا، جب وہ ایوب ٹھیک ہو جائے نا تو تم یہ کہنا کہ وہ حکیم صاحب سے میں نے دوائی لی تھی تو حکیم کی دوائی سے ٹھیک ہو گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک عورت ہو بیمار، اس کا شوہر بیمار ہو، آزمائشوں میں ہو، تو یہ کوئی مشکل بات بظاہر نہیں لگتی۔ جب وہ بیوی گھر پہ آئی اور بیوی آ کر اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا کہ ایک حکیم صاحب راستے میں ملے تھے اور وہ ایسے ایسے کہہ رہے تھے، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، وہ شیطان تھا اور شیطان نے تمہیں بہکایا، اور قسم کھائی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ تم نے شیطان کی بات مانی اور اس طرح کی بات اس کی باتوں میں آ گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب آپ ایسا کریں کہ آپ کی شفا کا وقت قریب آ چکا ہے، آزمائشوں سے آپ نکل گئے، تو آپ ایسا کریں کہ جہاں لیٹے ہوئے ہیں ایسے ایڑی مارے تو یہاں سے جو ہے چشمہ پھوٹے گا اور اس چشمے کے پانی کے ساتھ نہائیں تو اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اللہ نے شفا دے دی۔ اب جب شفا دی تو حضرت ایوب علیہ السلام پر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ سونے کی ٹڈیاں گری، آسمان سے سونے کی بارش ہوئی، تو ظاہر ہے کہ بیوی اتنی آزمائشوں میں تھی وہ بھاگ کے سونے کو جمع کرنے لگی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نے تمہیں اس کام میں لگا دیا ہے، اب میں تمہیں کوڑے مار کے چھوڑوں گا۔ اب چونکہ بیوی نے وفاداری کا ثبوت دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس عورت کی لاج رکھی اور فرمایا کہ ایوب اس عورت نے آپ کے ساتھ بہت وفاداری کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس عورت کو آپ کوڑے ماریں، آپ نے چونکہ قسم کھائی ہے تو قسم کا کفارہ اور قسم کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک جھاڑو اٹھائیں اور جھاڑو کے اندر 100 تنکے ڈال لیں، 100 تنکوں والا جھاڑو بنائیں اور ایک جھاڑو اس پر مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی اور یہ بیوی بھی آپ کی بچ جائے گی۔ یہ ہے اللہ کا کرم کہ جو اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ ایوب اذ نادى ربہ، ایوب علیہ السلام نے بھی مشکل میں اللہ کو پکارا، اور اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کا فرمایا وَظَنُّونِ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ آگے سورہ صاد کے اندر، سورہ صافات کے اندر 23ویں پارے میں تفصیل سے آئے گا کہ یونس علیہ السلام ناراض ہو کے چلے گئے، پھر کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی والوں نے کہا کہ جو ہے نا یہ کشتی ایسے نہیں ڈوبتی، جب کشتی کے اندر کوئی غلام آ کے بیٹھتا ہے بھاگا ہوا تب جو ہے یہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ وہ غلام خود بتا دے، نہیں تو پھر سب کو اٹھا کے دریا میں ڈالیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا تھا کہ یہاں سے جانا نہیں، میں قوم سے ناراض ہو کے چلا گیا تو میں اللہ کا بھاگا ہوا غلام، اللہ کا نبی اپنے بارے میں کہہ رہے میں اللہ کا بھاگا ہوا غلام ہوں، اس لیے مجھے کشتی سے اٹھا کر دریا میں ڈال دو۔ تو ان لوگوں نے اٹھا کر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا اور کشتی بچ گئی، تو وہاں مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، تو وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان اندھیروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیں گے، یعنی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے آیت کریمہ کو پڑھا تو وہ ان کو نجات ملی اور مسلمانوں کو، عام لوگوں کو نجات نہیں ملے گی۔ قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، عام مومنوں کو بھی ہم ایسے ہی نجات دیں گے۔
تو آیت کریمہ کو لوگ کہتے ہیں 1.25 لاکھ پڑھیں. 1.25 لاکھ یہ گنتی نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ کثرت سے پڑھنا ہے. کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی پریشانی میں گھرے ہوں تو کثرت سے دیوانہ وار پڑھیں. اللہ تعالیٰ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دے سکتے ہیں تو ہمیں بھی پریشانی سے نجات دیں گے. اسی طرح فرمایا وزکریا اذ نادى رب. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی مشکلات کے اندر جب بیٹا نہیں ہو رہا تھا, اولاد نہیں ہو رہی تھی, اذ نادى ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. ایک دعا تو میں نے کل بتائی تھی, رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. اور ایک اور دعا بھی حضرت زکریا علیہ السلام کی ہے اولاد کے لیے, جب اولاد نہ ہو رہی ہو تو یہ دعا مانگنی چاہیے, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یا اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا, مجھے اکیلا مت چھوڑنا, آپ بہترین وارث دینے والے. یعنی اگر میں اکیلا مر گیا, میرا کوئی وارث نہیں ہوگا پیچھے, تو آپ مجھے ایسی اولاد دیں جو میری وارث بنے اور بہترین وارث بنے. تو زکریا علیہ السلام نے بھی مشکلات میں اللہ کو پکارا, فرمایا کہ تم بھی مشکلات میں اللہ کو پکارو. واللتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا کہ مریم جب مشکلات میں آئی انہوں نے بھی اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کے ساتھ بھی آسانی فرمائی اور اللہ نے ان کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم نبی پیدا فرمایا. اے مسلمانوں, تم بھی جب مشکلات کے اندر آؤ تو اللہ ہی کو پکارو. اس کے بعد ہماری سورہ حج شروع ہوتی ہے. سورہ حج مدنی سورت ہے اور اس سورت کے اندر مسائل اور احکام زیادہ ہیں, خاص طور پر حج کے احکام ہیں. اور اس صورت کے اندر خاص طور پر وہ واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرما لیا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ, آپ نے بیابان کے اندر, جنگل کے اندر جہاں پانی کا نام و نشان نہیں, آپ نے گھر تو بنوا دیا, کیا کروں میں اب اس کو, یہاں پہ کون آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب حکم فرمایا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کریں, یا ایھا الناس اجیبوا ربکم, اے لوگو تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے, تم رب کی پکار کا جواب دو اور اس گھر کی طرف آؤ. اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ آواز لگاؤ اور اس آواز کو ایک ایک انسان تک پہنچانا میری ذمہ داری. احادیث کے اندر آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز لگائی, یا ایھا الناس اجیبوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی پکار کا جواب دو, رب تمہیں اس گھر کی طرف بلا رہا ہے. تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ ہر روح جو اس وقت موجود تھی اور جس نے آنا تھا قیامت تک, ہر روح کے کان میں یہ آواز پڑی تھی. میرے آپ کے کان میں بھی یہ آواز پڑی تھی, اور اس آواز پر جس روح نے جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی دفعہ اللہ اس کو بلائیں گے. فرمایا کہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ روحیں بہت تیز تھی, انہوں نے بار بار کہا لبیک 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 کا نعرہ لگا دیا تو اللہ ان کو 20 دفعہ بلائیں گے. کچھ لوگ درمیانے قسم کے تھے, 2-3 دفعہ کہا, اللہ ان کو 2-3 دفعہ بلائیں. کچھ لوگ سستے نہیں کہہ سکے تو اللہ ان کو نہیں بلائیں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہے. اس سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نام کو جب ہم بلند کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی نیکی کرتے ہیں, چاہے وہ جنگل کے اندر ہو, بیابان کے اندر ہو, اللہ اس نیکی کو چمکا دیتے ہیں. چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے اس کی تشہیر نہ ہو, چاہے کسی ذریعے سے اس کی تشہیر نہ ہو, آپ اللہ کے نام پر خفیہ طور پر کوئی بھی نیکی کریں, 7ویں زمین کے نیچے جا کے کریں, اللہ اس نیکی کو اٹھا کر لے آئیں گے اور آسمانوں پر چمکا دیں گے. تو جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں, انشاءاللہ اللہ اس نیکی کو چمکائیں گے. اس کے علاوہ اس صورت کے اندر انسان کی تخلیق کا بھی ذکر فرمایا اور انسان کو یہ سمجھایا کہ تو پیدا کیسے ہوا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من تراب, اے لوگوں تمہیں ہم نے پہلے تو مٹی سے پیدا کیا, تمہارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا. وہ بھی عجیب واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے جب اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ زمین کی مٹی لے کر آؤ جگہ جگہ سے, تو زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ میں مٹی دینے کو تیار نہیں ہوں, اس لیے کہ اس مٹی سے انسان بنے گا اور وہ زمین میں خونریزی کرے گا اور اس انسان کی وجہ سے میں بھی زمین میں جہنم میں جلوں گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحم کا مادہ رکھا ہی نہیں. تو وہ آئے اور انہوں نے مختلف جگہوں سے, کہیں سے کالی مٹی, کہیں سے سفید مٹی, کہیں سے لال مٹی اٹھا کر جمع کی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح کو پھونکا. پھر فرمایا ثم من نطفۃ, پھر
تمہیں آدم علیہ السلام کے بعد جو انسان ہے ان کی پیدائش کو بھی بیان فرمایا، ثم من نطفہ، تمہیں نطفے سے پیدا کیا، نطفے کے بعد ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کے بعد جو ہے کچا گوشت بنایا، کچے گوشت کے بعد اس گوشت کو تھوڑا پکایا اور اس کے اوپر ہڈیاں چڑھائیں اور اس کے اندر جو ہے بال لگائے. پھر یہ ساری تخلیق بیان فرمانے کے بعد انسان کو دعوت ہے کہ انسان فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان جب تو اپنی طاقت پر اتراتا ہے، اپنے بدن پر اتراتا ہے، اپنی خوبصورتی پر اتراتا ہے، تو پھر سوچ لیا کر کہ تو پیدا کس چیز سے ہوا ہے. تو یہ دعوت بھی دی گئی ہے. اسی طرح اس صورت کے اندر جہاد کا بھی حکم بیان فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. مکہ مکرمہ کے اندر جو مسلمان تھے وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، تو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا کرواتے تھے، یا اللہ سے یہ درخواست کریں کہ اللہ ہمیں قتال کی اجازت دے دے، یہ کافروں سے ہمیشہ مار کھاتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں اجازت دے، ہم بھی لڑیں گے ان کے ساتھ. مکہ کی زندگی میں مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ تم کافروں کے خلاف تلوار اٹھاؤ، بلکہ یہ حکم تھا ایک ماریں تو آپ ان سے کہو کہ 2 مار لو، یہ حکم تھا. تو مکہ کی جتنی بھی زندگی گزری ہجرت سے پہلے کی، مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ جو ہے اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے تو دور کی بات ہے، اینٹ کا جواب اینٹ سے بھی دینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ برداشت. پھر جب مکہ سے مدینہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں پر ظلم ہو چکا، بہت ہو چکا، اب تمہیں اجازت ہے کہ اب تم تلوار اٹھاؤ اور تلوار اٹھانے کے بعد ان کا مقابلہ کرو. تو اس سے ہمیں یہ سبق سمجھ میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو مسلمانوں پر ظلم کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے تلوار. وہ ایک ہی علاج ہے، وہ تلوار. مذاکرات کا جو ہمیں ڈھونگ رچایا جاتا ہے ہمارے سامنے، یہ صرف دکھانے کی باتیں ہیں. مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کی طاقت کی بحالی صرف اور صرف جہاد کے اندر ہے، تلوار اٹھانے کے اندر، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے. یہاں قرآن نے واضح طور پہ بیان فرما دیا. جب ہی مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلوار اٹھائی، اس کے بعد پھر اللہ نے وہ عزت دی کہ پوری دنیا پر چھا گئے. یہاں ہماری سورہ حج تقریباً ختم ہو گئی اور آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتوں کی اور بت پرستوں کی ایک مثال دی ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ایک مثال اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، فاستمعوا له، اس کو ذرا کان کھول کے سنو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فرمایا کہ جن بتوں کو تم پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا، سارے بت اور سارے تمہارے جو ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے مل کے بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اور پھر اللہ نے اس سے بڑھ کے فرمایا کہ ان بتوں کے اوپر، ان مزاروں کے اوپر، ان قبروں کے اوپر جو تم چڑھا کے آتے ہو، جو نذرانے دے کر آتے ہو، جو مکھانے رکھ کے آتے ہو، جو گوشت دے کر آتے ہو، بریانی ڈال کے آتے ہو، وہ بریانی کا اگر ایک چاول بھی لے کر چلی جائے مکھی، تو پیر فقیر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی سے ایک چاول اٹھا کے واپس لے لے کہ مکھی تو کہاں لے کر جا رہی ہے. ایسے عقائد ہیں لوگوں کی، اللہ حفاظت فرمائے. میں ایک دفعہ جنگ کے اندر گیا، وہاں سلطان باہو کا دربار ہے. میں تو اس نیت سے گیا کہ وہاں اللہ والے ہیں اور ان کے دربار پہ حاضری دوں، دعا کروں اور ایصال ثواب کروں. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک تالاب بنا ہوا ہے اور تالاب کے اندر لوگ آ کے پیسے ڈال رہے ہیں، اور وہ تالاب اتنا پیسوں سے بھرا ہوا تھا کہ پانی نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ڈالتے ہیں؟ کہا کہ یہ بابا جی کے لیے ڈالتے ہیں، رات کو بابا جی آتے ہیں اور وہ پیسے لے کر جاتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا، ہم اس وقت پڑھتے تھے، طالب علم تھے، اور آپ کو پتہ ہے طالب علموں کی زندگی کیسی ہوتی ہے. تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ ایسا کرو کہ بابا جی تو رات کو آئیں گے اور ہم اتنی دور سے آئے ہیں. اتفاق سے وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک بندہ نگران، تو وہ اٹھ کے گیا، کہیں پیشاب کے لے گیا ہوگا. تو میں نے کہا کہ اپنا حصہ نکال کے لے آؤ. وہ گیا اور اس نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پیسے بھرے، دونوں جیبوں میں بھرے. میں نے کہا جو کرایہ لگایا تھا وہ وصول ہو گیا. یہ حال ہے لوگوں کا کہ بابا جی رات کو آ کے لے کر جائے. اور وہاں میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی کہ ایک بیری کا درخت ہے، اس کے نیچے جو ہے نا عورتوں کے دوپٹے پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ عورتیں آ کر دوپٹہ بچھا کر جاتی ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر دوپٹے کے اوپر بیر گرے گا تو ہمارا بیٹا پیدا ہوگا، اور اگر دوپٹے کے اوپر پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی، اور اگر کچھ بھی نہیں گرے گا تو ہم محروم ہوں گے. اب وہ دیکھتی ہیں کہ بیر کہاں لگا ہوا ہے، اس کے نیچے آ کے جو ہے نا دوپٹہ. عجیب عقائد ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے. تو فرمایا کہ جن کو تم جا کے پکارتے ہو ان سے کچھ ہونے والا نہیں. آپ کے سامنے تمام انبیاء نے جب اللہ کو پکارا تو باقی کیا چیزیں ہوتی ہیں؟
ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ہماری سورہ مومنون شروع ہوتی ہے، اور مومنون سورت مکی ہے۔ اس سورت کے اندر پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مومن لوگوں کی صفتیں بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون، مومن ہی کامیاب ہیں، اور پھر مومنوں کی صفات اور ان کی خوبیاں بیان فرمائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پہلی یہ کہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری کہ وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ لغویات، لغو اس کو کہتے ہیں وہ کام جس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو، وہ کام لغو ہے۔ نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ، وہ کام لغو ہے۔ اور سب سے لغو جو ہے ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اللہ اس سے ہماری جان چھڑوا لے، اس سے بچا لے کہ کم از کم ہم اس کو جائز مقصد کے لیے استعمال کریں، ایسے کام کے لیے استعمال کریں کہ اس میں کم از کم دنیا کا تو فائدہ ہو۔ آخرت کا فائدہ تو دور کی بات ہے، دنیا کا فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور ہم ٹک انگلی پہ انگلی چلا رہے ہوتے ہیں، اور لائک شیئر چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ لغویات کے اندر آتا ہے بھائی۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات ادا کرنے والے، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اس کے علاوہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، فرمایا کہ امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نمازوں کا خیال کرنے والے۔ یہی لوگ فرمایا کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے۔ یہ اگر صفات میرے آپ کے اندر آ جائیں کہ ہم نماز کی پابندی کرنے لگ جائیں، لغویات سے بچنے لگ جائیں، اپنی آنکھوں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے لگ جائیں، امانت اور وعدے کی پاسداری کرنے لگ جائیں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بغیر کسی محنت کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان فرمایا اسی صورت کے اندر، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ ایک اور حکم اس سورہ مومنون کے اندر عجیب حکم ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ اے رسولو، ایک تو تم طیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حلال کھاؤ، دو چیزوں کا حکم ہے، دو چیزیں کھانے کا، حلال کھانا ہے اور پاکیزہ کھانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس کا فائدہ واعملوا صالحا، فرمایا کہ جب حلال بھی کھاؤ گے پاکیزہ بھی کھاؤ گے تو تمہیں نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ یہ جو نیک اعمال کی توفیق ہم سے چھن جاتی ہے نا، نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب بس دعا کرو، شیطان سوار ہے آج کل۔ تو شیطان ایسے سوار نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کو ہم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ حلال کھانا ہے اور پاکیزہ کھانا ہے، حلال اور پاکیزہ۔ پاکیزہ کیا؟ ہر وہ چیز جو صحت کے لیے مضر ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، ہر وہ چیز جو صحت کے لیے مضر ہو وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ خاص طور پہ جو بچے دین کا علم حاصل کر رہے ہوں یا قرآن پاک حفظ کر رہے ہوں، ان کے لیے شدید ضروری ہے یہ بات کہ وہ خود بھی اور ان کے والدین بھی حلال اور پاکیزہ غذا کا اہتمام کریں، ورنہ قرآن پاک کے حفظ کرنے سے محروم ہو جائیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک خود ہمارے دوست کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنے بچے کو انہوں نے حفظ میں لگایا، جب تک ان کی اہلیہ گھر کے اندر کھانا بناتی تھی اور بچے کو اپنے ہاتھ کا بنایا کھلاتی تھی، صحیح چلتا رہا حفظ کے اندر۔ اور جیسے ہی ان کے گھر والوں کو اس بات کا شوق ہوا کہ آج وہاں پہ کھائیں گے، آج جو ہے KFC جائیں گے، آج میکڈونلڈ جائیں گے، آج فلاں ڈونٹ پتہ نہیں کہاں جائیں گے، تو باہر کے کھانے شروع کیے تو بچہ حفظ سے پیچھے آنا شروع ہوا۔ پھر اس مدرسے کی انتظامیہ نے ان کے والدین کو بلا کر پوچھا کہ بچہ اچھا خاصا چل رہا تھا، کیوں نہیں چل رہا؟ تو کافی غور و خوض کے بعد، سوچ بچار کے بعد، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے کے بعد پھر یہ بات سامنے آئی کہ جب سے ہم نے باہر کے کھانے شروع کیے، بچے کو کھلانے شروع کیے، تو چونکہ باہر کا کھانا کچھ پتہ نہیں کیا ہے، تو بچے کے لیے قرآن پاک حفظ کرنا مشکل ہو گیا، اور پھر جب اس سے ہٹے تو پھر اللہ نے آسانی کر دی۔ تو اس کا خیال کریں کہ اگر چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کی توفیق ہو تو حلال اور پاکیزہ کھانے کھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دین کے راستے پر چلنا آسان فرمائیں گے۔ اور آخر کے اندر پھر وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ذرا مجھے گن کر بتاؤ دنیا کے اندر کتنے سال رہ کر آئے ہو۔ ہم جو کہتے ہیں نا 70 سال ماشاءاللہ بھائی 100 سال زندگی پائی، 103 سال زندگی پائی، 100 سال سے اوپر کی زندگی پائی، اس زندگی کی مثال اللہ دے رہے ہیں کم لبثتم فی الارض عدد سنین،
کتنے دنیا کے اندر رہے تو وہ انسان یہ کہے گا لبثنا یومن او بعض یومن، ہم ایک دن یا آدھا دن رہے. تو جتنا یہاں پہ رہنا ہے اتنی ہم اس دنیا کے لیے محنت کریں، اور جتنا آخرت کے اندر رہنا ہے اس آخرت کے لیے اتنی ہی محنت کریں. دنیا کی محنت کریں یقیناً کریں، لیکن ترجیح ہماری آخرت کو ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ آخرت ہماری بنے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ کلام پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اللہ کلام پاک کو سمجھنا اور کلام پاک پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ کلام پاک کے سمجھنے کی برکت سے، پڑھنے کی برکت سے، سننے کی برکت سے یا اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما. اللہ ہماری عمروں کے اندر برکت نصیب فرما، ہماری اولادوں کے اندر برکت نصیب فرما، ہماری صحت کے اندر برکتیں عطا فرما، جان کے اندر، مال کے اندر، اولاد کے اندر، گھر والوں کے اندر یا اللہ برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ہم برکت کا سوال کرتے ہیں، ہر چیز میں برکت نصیب فرما. ہماری تمام مرادوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ناگہانی سے، اچانک کی بیماری سے، پریشانی سے، ہر قسم کی یا اللہ بلیات سے، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ جو وبا چل رہی ہے، اس وبا سے یا اللہ مسلمانوں کی خاص طور پر اور عام طور پر پوری انسانیت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس وبا کو اپنی قدرت سے، یا اللہ یہ آپ کی ہی طرف سے بھیجا ہوا ہمارے لیے ایک عذاب ہے، اللہ اپنی قدرت سے اس وبا کا خاتمہ فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو معمول کے مطابق جاری و ساری فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.